ایران سے سیز فائر کی ڈیڈ لائن طے نہیں کی، وقت کا تعین کمانڈر ان چیف کریں گے۔ امریکہ اپنی شرائط میں نرمی نہیں کرے گا، ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی میڈیا سے گفتگو۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ایران کو متفقہ تجاویز کے لیے چند دن دے رہے ہیں، اس دوران عارضی جنگ بندی برقرار رہ سکتی ہے۔ ایران کی جانب سے 2 جہازوں کو تحویل میں لینے کو صدر ٹرمپ جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں سمجھتے۔ ایران کی تحویل میں جانے والے دونوں جہاز امریکی ہیں، نہ ہی اسرائیلی۔ ایران کو لازمی افزودہ یورینیم حوالے کرنا ہوگی۔ کیرولین لیوٹ کا کہنا تھا صدر ٹرمپ آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی سے مطمئن ہیں۔ امریکی صدر کی معاشی دباؤ مہم کامیاب رہی، ایران ملازمین کو تنخواہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ایران سے مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے، ٹرمپ نے آئندہ 36 سے 72 گھنٹے اہم قرار دے دیے۔ نیو یارک پوسٹ سے گفتگو میں کہا مذاکرات کے دوسرے دور میں اچھی خبر آ سکتی ہے۔ ٹرمپ کی ایک بار پھر پاکستان کی تعریف، کہا پاکستان اب بھی اہم ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے پاکستان کی درخواست پر ایران سے جنگ بندی میں توسیع کر دی، کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی درخواست پر حملے روک رہے ہیں۔ ایران کے تجاویز پیش کرنے تک جنگ بندی میں توسیع کر دی، ایران کی ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ ٹرمپ کی فوج کو ہر قسم کی تیاری کی ہدایت، 8 خواتین کی سزائے موت منسوخ کرنے پر ٹرمپ کا ایرانی قیادت سے اظہار تشکر، کہا گرفتار 4 خواتین فوری طور پر رہا ہوں گی، 4 کو 1 ماہ قید کی سزا سنائی جائے گی۔ ایران مذاکرات کو خوش آمدید کہتا ہوں، وعدوں کی خلاف ورزی اور ناکہ بندیاں مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹرمپ کے بیانات پر رد عمل، کہا دنیا کو آپ کی منافقانہ بیان بازی، دعووں اور عمل میں تضاد نظر آ رہا ہے۔ ایران نے مذاکرات اور معاہدے کا خیر مقدم کیا اور کرتا رہے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں اسلام آباد کا دورہ قومی مفاد کے تابع ہے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ایران نے ہمیشہ سنجیدگی دکھائی مگر امریکہ مسلسل اپنی پوزیشن تبدیل کر رہا ہے۔ ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی بدستور جاری ہے، جو ایک کھلا جارحانہ اقدام ہے۔ تجارتی جہاز پر حملہ اور عملے کی گرفتاری کسی سنجیدہ سفارتی عمل کا حصہ نہیں۔ ایران ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، ہر قیمت پر اپنی سلامتی اور قومی مفادات کا تحفظ کریں گے۔ ایران کا جنگ بندی کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کا خیر مقدم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کو ٹیلی فون، فریقین کا تنازعات کے پرامن حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کرغزستان کے وزیر خارجہ کو بھی ٹیلی فون۔ کرغز وزیر خارجہ نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا، اسحاق ڈار کی سفارتی کاوشوں کے فروغ میں کردار کی تعریف۔ وزیر اعظم کی ملک میں الیکٹرک وہیکلز کے فروغ کے لیے اقدامات میں تیزی لانے کی ہدایت۔ جائزہ اجلاس میں شہباز شریف نے کہا کم آمدنی والے افراد الیکٹرک موٹر سائیکلوں پر دی جانے والی سبسڈی میں شفافیت یقینی بنائیں، اس اسکیم کے نفاذ میں مزید تیزی لائی جائے۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ آئندہ 5 سالوں میں 30% گاڑیاں بجلی سے چلنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کی پولیو کے خلاف جنگ میں انسداد پولیو ٹیم کی کوششوں کی تعریف۔ انسداد پولیو پر جائزہ اجلاس میں شہباز شریف کا ملک سے پولیو کے موذی مرض کے مکمل خاتمے کے عزم کا اظہار۔ وفاقی بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیے جانے کا امکان، بجٹ کی تیاری اور مشاورت کے لیے IMF وفد کی مئی کے اوائل میں پاکستان آمد متوقع۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے بجٹ میں سلیب وائز ٹیکسز میں کمی کی سفارش، بجلی اور گیس کی قیمتوں کا تعین کے لیے بر وقت اضافہ و کمی آئندہ مالی سال کی پلاننگ کا حصہ ہوگا۔ وزیر داخلہ کی زیر صدارت وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کے درمیان مشترکہ حکمت عملی کے لیے اجلاس۔ ایئرپورٹس پر چیکنگ کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے جدید ترین مشینری نصب کرنے کا فیصلہ، جوائنٹ کاؤنٹر قائم کرنے اور ایک ہی مقام پر تمام اداروں کی مشترکہ چیکنگ کا نظام متعارف کرانے پر بھی اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جرائم کی شرح میں اچانک اضافے کا نوٹس، ہنگامی اجلاس بلا کر متعلقہ پولیس افسران سے باز پرس۔ شیخوپورہ اور فیصل آباد میں جرائم کنٹرول نہ ہونے پر متعلقہ افسران کی سرزنش کی، جرائم روکنے کے لیے پیش کے اقدامات پر کام کرنے کا ہدف مقرر، کہا قتل، ڈکیتی، اغوا اور گمشدگی جیسے واقعات کا تسلسل اور بڑھنا قطعاً برداشت نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا جرم بھی جرم ہے، اسے روکنا ہوگا۔
ٹریفک جرمانوں میں کمی کے لیے ترامیم پنجاب اسمبلی سے کثرت رائے سے منظور موٹر سائیکل کا زیادہ سے زیادہ چالان 2000 روپے کا ہوگا قوانین کی خلاف ورزی پر رکشے کا چالان 3 سے 1000 روپے کر دیا گیا قیدیوں کو تمام سہولیات کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے کسی وارڈن نے ترقی کے لیے سفارش نہیں کروائی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا محکمہ جیل خانہ جات میں بھرتی وارڈز کے لیے منعقدہ تقریب سے خطاب کہا ڈاکٹرز کی بھرتیوں کی خود نگرانی کر رہا ہوں میرٹ اور شفافیت پر ہرگز سمجھوتا نہیں ہوگا وزیر اعلیٰ کا آئندہ سالانہ ترقیاتی پروگرامز میں اقلیتوں کے لیے بلا سود قرضوں کی اسکیم متعارف کرانے کا اعلان پشاور کرکٹ اسٹیڈیم میں خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس اپوزیشن کا بائیکاٹ خیبر پختونخوا اسمبلی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف قرارداد منظور کر لی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ جوڈیشل کمیشن اجلاس 28 اپریل کو طلب جسٹس محسن اختر کیانی جسٹس خادم حسین سومرو کے تبادلے پر غور ہوگا جسٹس سمن رفت امتیاز جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس بابر ستار کے تبادلے پر بھی غور ہوگا بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ برینڈ خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل پر پہنچ گئی WTI کروڈ آئل کی قیمت $92 فی بیرل پر ٹریڈ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کی کمی 100 انڈیکس 2 حدیں نیچے چلا گیا مارکیٹ 1,71,000 پر بند ہوئی فی تولہ سونا 1200 روپے سستا نئی قیمت 4,98,000 روپے فی تولہ ہو گئی عالمی سطح پر سونا $4,766 فی اونس کی سطح پر آ گیا